اب آپ دیکھیں ہماری آدھے جنات والے لوگ جو ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں، جادو، آسیب، جنات اور نظر، یہ بہت بڑا بزنس ہے۔ سب سے زیادہ نظر مجھے لگنی چاہیے، ہر خاتون پر جن کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہر دوسری تیسری خاتون پر جن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت زیادہ پاکستان میں تو بہت زیادہ اس پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، یہ نظر لگتی ہے؟ نظر تو کا تو ذکر قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے۔ جتنا اس کے اوپر باقی جو لوگ ہر بات پہ جو کر دی جاتی ہے، دیکھیں سب سے زیادہ نظر مجھے لگنی چاہیے، کیونکہ میں اور لگتی بھی ہوگی۔ اچھا، اب ظاہر نظر اس لیے لگے گی کہ جب آپ کسی شے کو دیکھتے ہیں، کسی شخص کو دیکھتے ہیں، تو کئی دفعہ آپ کے دل سے اچھی بات نکلتی ہے، کئی دفعہ آپ کو حسد ہوتا ہے۔ تو نظر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ مگر جتنا شور ہوتا ہے نظر کا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس ہے، جادو، آسیب، جنات اور نظر، یہ بہت بڑا بزنس ہے۔ انسان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، دس از اے پارٹ آف لائف، زندگی ایکسپیرینس کرنی ہے تو، مگر ہر چیز میں نظر نہیں لگتی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر لگتی ہے تو ایک طریقہ اس کا بڑا آسان ہے، ہمارے کلچر میں بھی ہے کہ جی وہ کالا کوئی داغ ہے وہ لگا کے چلے جائیں، اور اس کی ایک مثال دوں کہ کیوں نہیں لگے گی۔ پھر ایک شخص ایک سڑک پہ کھڑا تھا، ایک بڑی خوبصورت دیوار تھی، اس نے دیوار پر ایک وائٹ بڑا سا کاغذ چپکا دیا اور درمیان میں ایک کالا ڈاٹ بنا دیا۔ اب ہر گزرنے والے شخص سے کہتا سامنے کیا ہے، وہ کہتا کالا ڈاٹ، کالا ڈاٹ، کالا ڈاٹ۔ کسی کو سفید کاغذ نظر نہیں آیا۔ یہی نظر کی حقیقت ہے کہ جب کالا ڈاٹ ہوتا ہے اور اس چھوٹے پیارے سے بچے کو کوئی دیکھتا ہے تو نظر کالے ڈاٹ پہ جاتی ہے، بچہ بچ جاتا ہے، اسے نظر نہیں لگتی۔ ابھی آپ نے جنات کے حوالے سے بھی بات کی، اب ظاہر میں بیک ہوم سے اس لیے ریلیٹ کرتا ہوں کہ بہت سارے یہاں تو ایسے جنات ہم نے نہیں دیکھے، جو وہاں پہ جو جنات ہیں وہ ہر نوجوان لڑکی کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، یا اور تو یہ سائیکولوجیکل ایک تو ظاہر ہے لوگوں کے کمانے کا طریقہ ہے جو لوگوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر اس کی حقیقت تو ہے، ہم قرآن میں بھی اسلام میں بھی اس میں ہے، لیکن وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کیا؟ کیونکہ آپ خود ان پروگراموں میں نے آپ کو دیکھا ہے جس میں آپ کے ساتھ عالم بھی بیٹھے ہوئے مختلف ہوئے، آپ بھی ان کو ڈائگنوز چیزوں کر رہے تھے۔ دیکھیں جن کا ہونا ایک حقیقت ہے، مگر ہر خاتون پر جن کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، مولانا صاحب مجھے بتائیے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہر دوسری تیسری خاتون پر جن ہے۔ اچھا، ہماری لڑکیاں، ہماری خواتین جو ہے وہ دوپٹہ ڈالتی ہے، کم سے کم گلے سے لے کر پیر تک لباس پہنتی ہے نا۔ اب یہ گوریاں جو مطلب آدھے لباس پہن کے بیچ پہ گھومتی ہے اور گوری گوری ہوتی، جن ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتا؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ وجود ہے مگر ان کی اپنی دنیا ہے، اور ہم اس کی دنیا میں انٹرفیئر نہیں کرتے، وہ عام طور پر ہماری دنیا میں انٹرفیئر نہیں کرتے۔ ہاں، ایسے واقعات ہوئے کہ کسی ایک پہ آ گیا۔ اب اگر کوئی خاتون ہے، اس کو ہسٹیریا ہے، اس کو شیزوفینیا ہے، اس کو او سی ڈی ہے، اس کو ڈپریشن ہے، اب اس کی سہیلی یا اس کی خالہ یا اس کی کزن کہتی ہے تو مجھے تو یقین ہے تم پہ جن ہے، لے گئی بابے کے پاس۔ اب مجھے بتائیے، کوئی سرجن کے پاس اگر مریض جائے گا تو اس کی پہلی کوشش کیا ہوگی؟ سرجری کرے۔ اچھا، فزیشین کے پاس جائے گا، اس کی پہلی کوشش ہوگی دوائی دے دے۔ حکیم کے پاس جائے گا، وہ کہے گا جی اس کا علاج تو طب میں ہے۔ تو جس طرح بابے کے پاس جائے گا، بابا وہی کہے گا نا۔ مگر مسئلہ جہالت کا ہے، اور اس میں صرف ان پڑھ نہیں، اس میں پڑھے لکھے جاہلوں کا بہت بڑا قصور ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری آدھے جنات والے لوگ جو ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں، اور پھر وہ سارے کے سارے ان کے اپنے بابے ہیں۔ بے نظیر کا اپنا بابا تھا، نواز شریف کا اپنا بابا ہے، اس کے بغیر تو یہ چلتے نہیں ہے، فیصلے نہیں کرتے۔ اب کچھ علوم ہے دنیا میں، جیسے علم جفر ہے، علم رمل ہے، ایسٹرولوجی ہے، پامسٹری، علم ہے، مگر دے آر سائنس، یہ آیت کی طرح ہے۔ ہم اس کو بلائنڈلی فالو نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کا جو اللہ پہ توکل ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کل پتہ چل جائے کہ جی 6 مہینے بعد آپ زندہ نہیں رہیں، تو آپ سوچیں ابھی آپ کی کیا حالت ہوگی۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہم سے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اور جنات جو ہے وہ ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں ہوتا جتنا یہ کاروبار۔ آپ دیکھیں کراچی کے تو ہر دیوار پہ 2 چیزیں ہوں گی، جمشید بنگالی، ہر سوال کا جواب ظالم محبوب قدموں میں، ہر خواہش و تمنا پوری ہوگی، ایک یہ، ہاں، اور ایک یہ، اور دوسرا مردانہ کمزوری۔ اب وہ ایک آدمی آئے، وہ مجھ سے کہتا ہے پاکستان میں یہ پرابلم ہے، ہر مرد کو کمزوری ہے اور ہر عورت پہ جن ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جیسے ابھی اس کی ہم جنات کے حوالے سے بات کریں، اس پہ پہلے بھی میں نے آپ کے لیکچر سنے ہیں، آپ کے لیکچر میں نے تقدیر، مقدر اور نصیب پہ بھی سنے. بالکل. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ وہ چیز اگر پتہ چل جائے تو یہ تقدیر، مقدر، نصیب اگر یہ لکھ دیا گیا ہے تو پھر کس طرح لکھی اللہ نے صرف تقدیر ہے. ٹھیک ہے، تقدیر کیا ہے؟ ایک میں اکثر چونکہ یہ نیشنل جیوگرافک اور یہ چینلز دیکھتا ہوں جہاں سے مجھے اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. بطخ کا بچہ انڈے سے نکل کے سیدھا پانی کی طرف جائے گا، کس نے اسے بتایا کہ تجھے پانی کی طرف جانا ہے؟ مگرمچھ کا بچہ جب انڈا پھوٹتا ہے، اس کا نکلتا ہے، وہ فوراً پانی کی طرف جاتا ہے. یہ کہتے ہیں تقدیر، یہ فکس ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں انسان اور ہر شے میں دو چیزیں اللہ نے ڈالی ہے. ایک اسے فطرت، اسے کرنا کیا ہے، دوسرا اس کی فطرت اور پلس اس کی رسپانسبلٹی، اسے کرنا کیا ہے، اس کو تیرنا ہے زندگی بھر، اس کو خوراک کیسے حاصل کرنی ہے، وہ پروگرامڈ اللہ نے اس کے اندر دماغ میں ڈال دیا. اب یہ فکس ہے. فار ایگزامپل ہمیں اللہ نے زمین پر بھیجا، اچھا کس ملک میں پیدا کیا وہ میرے اختیار میں نہیں تھا. میں نے آنکھ کھولی، پتہ چلا پاکستان میں پیدا ہوں. میرے ماں باپ کون ہیں، یہ میری تقدیر ہے. میرے بھائی بہن کون ہوں گے، یہ میری تقدیر ہے. کس علاقے، کس شہر میں مدر ٹنگ کیا ہوگی، ساری فکسڈ. اب نصیب کیا ہے؟ نصیب یہ ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا، بعد میں نے نیشنلٹی لے لی اپنی کینیڈین، رہوں گا میں پاکستانی. نصیب یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں تقدیر میں سے جو چینج کر سکتا ہوں، جس کی اجازت ہے، وہ نصیب ہو گیا میرا. اب کچھ چیزیں میں نہیں چینج کر سکتا. مثال کے طور پر میری مدر ٹنگ ہمیشہ وہی رہے گی جو تھی، میری نیشنلٹی وہی رہے گی. تو سوری، نصیب نہیں، مقدر میں کچھ چیزیں چینج کر سکتا ہوں. نصیب میں بہت کچھ چینج کر سکتا ہوں. اسی لیے اللہ نے جو ہاتھوں میں لکیر رکھی ہے یہ نصیب ہے. ہاتھوں میں اس لیے رکھی ہے کہ میں ہاتھ ہی کے ذریعے اسے چینج کر سکتا ہوں. ایک دفعہ نیپولین جب وہ بادشاہ نہیں بنا تو ایک جگہ سے جا رہا تھا، تو ایک پامس بیٹھا تھا. وہ بیٹھ گیا پامس کے پاس. پامس نے کہا ہاتھ دکھایا، اس نے ہاتھ دکھایا. اس نے کہا دیکھ یار، سب کچھ ہے، اگر ایک لکیر یہاں ہوتی نا تو میں کہتا تو فرانس کا بادشاہ بنے گا. اس نے کہا کون سی لکیر ہوتی؟ اس نے کہا یہاں سے ہوتی ہے. اس نے چھری نکالی، لکیر بنا دی اور وہ واقعی بادشاہ بن گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں اس کی نصیب موجود ہے. تقدیر چینج نہیں ہوتی. مقدر جو چینج ہو سکتا ہے اسے مقدر کہتے ہیں. مگر جو انسان زندگی میں فیصلے کرتا ہے اور ان فیصلے کے جو ریزلٹ یا کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ انسان کے ہاتھ میں ہے. تو چوائسز کیا کرتا ہے زندگی میں، فیصلے کیا کرتا ہے، وہ سارا کا سارا اس کا نصیب ہے.